رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشہور حدیث کے ذریعے سے یہ تعلیم دی اور صحابہ کرام سے پوچھا، جانتے ہو میرے امت کا مفلس کون ہے؟ مفلس کہتے ہیں جس کے پاس کوئی مال و دولت نہیں، پیسہ نہیں، یا اس کا بزنس کاروبار کا سب کچھ برباد ہو گیا، مفلس ہو کر کے ہاتھ آئی۔ تو صحابہ کرام نے بھی اسی اعتبار سے جواب دیا، ہم تو مفلس اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس نہ دینار ہے نہ درہم ہے، نہ مال و دولت ہے، کچھ نہیں ہے، ہاتھ خالی ہے، اس کو مفلس کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا حقیقی اور اصلی مفلس وہ ہے جو کل آخرت کے اعتبار سے دنیا میں رہتے ہوئے ڈھیر ساری نیکیاں کرے گا، پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر کے آئے گا، نماز بھی، عبادت بھی، تسبیح بھی، تلاوت بھی، روزے بھی، حج بھی، عمرہ بھی، ڈھیر ساری نیکیاں لے کر کے، پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر کے آخرت میں حاضر ہوگا، اور اپنی اس نیکیوں کی وجہ سے وہ جنت کا طلبگار ہوگا، اللہ کی مغفرت اور رحمت کا امیدوار ہوگا، اور اس آس میں اور اس امید پر کھڑا رہے گا کہ اب میرے نمبر آئے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے میرے اعمال کی بنیاد پر مجھے جنت عطا فرمائے گا، جنت کو امید لے کر کے کھڑا ہو۔ اس وقت کچھ لوگ آئیں گے، حق والے آئیں گے، حقوق والے، اور آ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ اللہ دنیا میں رہتے ہوئے اس بندے نے میری زمین دبائی تھی، مجھے دنیا میں انصاف نہیں ملا، مجھے یہاں انصاف چاہیے۔ تو وہاں پہ کیا ہے، وہاں کا معاملہ ایسا ہے کہ کسی کے ہاتھ میں پیسہ کوڑی تو نہیں ہوگا، روٹیاں پیسہ تو نہیں ہوگا، نہ کوئی ریکمنڈیشن چلے گا، کوئی ریکمنڈ کر لے اور کام نکل جائے، کوئی وکیل کر لے، کوئی سفارش، ایسا کچھ نہیں ہوگا، بلکہ وہاں کیا ہے، دنیا میں جو کچھ بھی حق مارا گیا ہے اس کے بدلے میں اس کو، جس نے حق مارا ہے اس کی نیکیاں اٹھا کر کے مظلوم جس پر ظلم ہوا ہے اس کو دیا جائے۔ تو ایک شخص آئے گا، وہ کہے گا کہ اللہ دنیا میں اس نے میری زمین دبائی تو مجھے انصاف نہیں ملا تھا، مجھے حق دلوائی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے کو حکم دیں گے اور اس کے نیک اعمال میں سے اٹھا کر کے اس کو اس کے حق کے برابر جتنا ناانصافی ہوئی اتنا دے دیا جائے۔ پھر دوسرا آئے گا، وہ کہے گا کہ اللہ اس نے میرا مال دبایا، والد صاحب کے ابا کے انتقال کے بعد یہ گھر کا بڑا تھا، بہنیں آئیں گی، بھائی لوگ آئیں گے، یہ گھر کا بڑا تھا، اس نے ابا کے یا ماں کی جو جائیداد کو قبضے میں لے کر کے ہڑپ کر کے بیٹھ گیا، ہمیں نہیں دیا، اس کو بہنیں کہیں گی، بھائی لوگ کہیں گے، اس لیے ہمیں دنیا میں انصاف نہیں ملا، آپ انصاف دلوائیے، ہمارا حق دلوائیے، ان کو ان کے حق کے برابر جتنا ظلم ہوا ہے اتنا اس کی نیکیوں سے جناب کو اس کو دے دیا جائے۔ یہ وراثت اور جائیداد میں بہنوں کو، چھوٹے بھائیوں کو، دوسرے حقداروں کو، جس کے حق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود اس کا بٹوارا کیا ہے کہ باپ کا انتقال ہو جائے تو بھائیوں کو کتنا ملے گا، بہنوں کو کتنا ملے گا، ماں اگر حیات سے تو ماں کو کتنا ملے گا، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں اس کا حصہ مقرر کیا ہے، حقداروں کا حصہ کہ کتنا کس کو ملنا ہے۔ انتقال ہوتے ہی ساتھ میں یہ معاملہ اپلائی ہو جاتا ہے، نافذ ہو جاتا ہے، اس کو وہ حقداروں کا حق بن جاتا ہے۔ اب اگر کوئی نہیں دے گا تو اللہ کے فیصلے کے خلاف کر رہا ہے، یہ گناہ ہوگا اس کی طرف سے، ایک غلطی ہوگی، گناہ کبیرہ۔ دوسرا بڑا نقصان کیا ہے، وہ یہ کہ آخرت میں اس ناانصافی کے بدلے میں محنت سے کیا ہوا اعمال اس کے بدلے میں دینا پڑے گا۔ پھر تیسرا شخص آئے گا، وہ کہے گا کہ اللہ اس نے میری بے عزتی کی تھی دنیا میں، مجھے گالی دیا تھا، میری غیبت کی تھی، اس طریقے سے، اور مجھے مجھ پر ظلم کیا تھا، مجھے مارا تھا، مجھے ستایا تھا، مجھ پر تہمت لگائی تھی۔ اس طرح الگ الگ حق والے آ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی شکایت درج کرائیں گے اور اپنا حق مانگیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیوں سے اس کو جو دلوائیں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیتے دیتے اس کے پہاڑ جیسے نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ پھر بھی حق والے اگر بعض لوگوں کے پاس میں حق والے کھڑے رہیں گے کہ اللہ ہم بھی ہیں، تو کیا کیا جائے گا، یہ حدیث ہے، تو اللہ فرشتے کہیں گے اس کے پاس تو دینے کے لیے کوئی نیکی نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے یہ جو ہم جن کو ملنا ہے، جن کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، ان کے گناہوں کو اس کے
حق تلفی کے ناانصافی کے برابر ان کے گناہوں کو اس کے سر پہ ڈال دیں، اس کے نام اعمال میں ڈال دیں، وہاں سے گناہوں کو اس کے نام اعمال کا کھاتے میں ڈالا جائے، اور پھر پہاڑ جیسی نیکیاں لایا ہوا شخص گناہوں کا دوسروں کے بوجھ کو یاد کر کے جہنم میں جانے والا بن کر کے، خالی ہاتھ بن کر کے جہنم میں جانے والا بن جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امت کا اصل مفلس تو یہ ہے کہ نیکیاں تو ڈھیر ساری کر لی لیکن اس کا حفاظت کا انتظام نہیں کیا۔ اس لیے شوال کے اس مہینے کا رمضان کے بعد بھی پہلا جمعہ ہے، اس جمعہ میں اس مجلس میں ہمیں جو ہے عہد کرنا ہے اور ہمیں خیال رکھنا ہے، دھیان رکھنا ہے کہ ہم نے جو کمایا ہے رمضان کے مہینے میں، ہم نے جو کمائی کی ہے، محنت کی ہے، رات کو تراویح پڑھی ہے، تہجد کی نماز، عبادت تلاوت، جو کچھ بھی اللہ نے کرنے کی توفیق دی، اس کے سب کے ثواب کو مجھے ضائع نہیں کرنا ہے بلکہ بچا کر کے اللہ کے حضور تک بارگاہ تک لے جانا ہے۔ اس کے لیے وہ باتیں، وہ چیزیں جن سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، ان اعمال اور ان گناہوں سے، ان باتوں سے، ایسے چیزوں سے، ایسے کاموں سے مجھے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ علماء سے معلوم کریں کہ کیا کیا وہ باتیں ہیں جن کے ذریعے سے انسان کا عمل کا ثواب ضائع اور برباد ہو جاتا ہے۔ ایک لمبی فہرست اور لمبی تفصیل سورۃ الکہف کے آخری حصے میں ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ کرتے تو ہیں کام، محنت کرتے، عبادت کرتے ہیں، لیکن اس کو بچانے کا انتظام بھی نہیں کرتے، اس کا خیال بھی نہیں رکھتے، اور نہ یہ جانتے ہیں، نہ علم رکھتے ہیں کہ وہ کیا چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے کیے کرائے محنت پر پانی گر جاتا ہے، جانتے ہیں۔ افحسب الذین کفروا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی سے فرماتے ہیں قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے نبی کیا میں آپ کو بتاؤں کہ وہ لوگ کون ہیں جو محنتیں کر کے، نیکیاں کرنے کے باوجود خسارے میں اور نقصان میں اور گھاٹے میں رہتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، کہ وہ لوگ ہیں میرے بندوں میں سے کہ جنہوں نے بہت محنت کی، کوششیں کی، عبادتیں کی، نیکیاں کی، اور پراپر قرآن و حدیث کے علم کی روشنی میں انہوں نے نہیں کی۔ ایک وجہ یہ یا پھر کیا لیکن اس کی حفاظت کا بندوبست اور اس کا خیال نہیں رکھا، دھیان نہیں رکھا، جس کے نتیجے میں اس کے سارے محنتوں پر پانی پھر گئے، سب کچھ ضائع اور برباد ہو گئے، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں، کیونکہ علم نہ ہونے کی وجہ سے ان کو پتہ ہی نہیں کہ کیا چیز سے، کون سے میرے حرکت سے، کون سے میرے کام سے، کون سے میرے سوچ سے، کون سے میرے بول سے میرا عمل جو ہے ضائع اور برباد ہو جائے گا، جانتے ہی بس کیے جا رہے ہیں، یا پھر کر تو رہے ہیں، علم بھی حاصل کر لیا، محنت کر لی، لیکن حفاظت کا اس کے ثواب بچا رہے اور آخرت تک اس کو بچا کر کے لے کر کے جائیں، اس کا خیال نہیں رکھا، یہ وہ لوگ ہیں اور اس کے نتیجے میں اس کا سارا عمل ضائع اور برباد ہو گیا، دنیا میں سب کچھ سفر، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں، ان کو پتہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ سوچ رہے کہ وہ یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ بس ہم لوگ تو ٹھیک ہیں، ہم لوگ ٹھیک ہیں، بہت کچھ کر لیا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، لوگ کہتے ہیں ماشاء اللہ میں نے یہ کیا، ماشاء اللہ نہیں کہنا چاہیے، میرے بارے میں جب میں اپنے بارے میں بولوں تو بولنا چاہیے الحمدللہ، مطلب اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اپنے توفیق سے مجھ سے کام لے لیا، الحمدللہ میں نے یہ کیا اللہ کے کرم سے۔ کسی کو بولنے کی ضرورت پڑے تو جتانے کے لیے نہیں، کارگزاری سنانے کے لیے یہ ہوا، اور الحمدللہ کہنا چاہیے، وہ کہتے ہیں ماشاء اللہ، اس کا مطلب ہے شاباش میں نے یہ کیا، شاباشی ہو میرے لیے میں نے یہ کیا۔ بہرحال یہ اس لیے اس جمعہ میں اس مجلس میں رکھ کر کے ہم لوگوں کو یہ بات اس کی نیت کرنی چاہیے اور اس کی کوشش اور اس کی فکر کرنی چاہیے، جو کچھ کیا ہے ٹوٹا پھوٹا ہم لوگ کمزور کرتے ہیں، بس اس کو بچا کر کے اللہ کے پاس تک لے جائے، کوئی ایسا بول زبان سے نہ نکل جائے، کوئی ایسا کام نہ کر لے، کسی کو تکلیف دے کر کے، کسی کو حقیر اور ذلیل اور نیچا اور چھوٹا سمجھ کر کے، اور اپنے عمل کو بڑا سمجھ کر کے، اپنی بڑائی دل میں رکھ کر کے یا بڑائی جملہ کر کے اعمال جو ضائع ہو جاتا ہے، محنتوں پر پانی پھر جاتا ہے۔ کہ ابھی شوال کا مہینہ ہے، رمضان کے مہینے میں مکتب اور مدرسے کی جو چھٹی ہوتی ہے عام طور پر، اور شوال کے مہینے میں مکتب اور مدرسہ دوبارہ ری اوپن ہوتا ہے اور بچوں کے داخلہ اور ایڈمیشن ہوتا ہے۔
یہ ارتداد کا دور ہے. ایمان کی حفاظت کرنا اور ایمان کی حفاظت کی فکر کرنا بہت ضروری، سب سے زیادہ ضروری چیز. حضرت علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اپنے بچوں کو بھوک کے وقت میں کھانا کھلانے سے بھی زیادہ، اور بیمار ہو جائے تو ان کو علاج وغیرہ کرانا جو ایک ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ، اپنے بچوں کو عید کے لیے کپڑا دلوانے سے بھی زیادہ اہم چیز کچھ ہے تو وہ یہ ہے کہ ان کی ایمان کی حفاظت کی فکر کی جائے، اللہ اور رسول سے ان کا تعارف کرایا جائے کہ اللہ کون ہے، نبی کون ہے، دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، اور ان کے دل اور دماغ کو مسلمان بنانا، یہ سب سے زیادہ اہم چیز ہے. اور آج کے دور میں، میڈیا کے دور میں، ٹی وی ٹیلی ویژن کے عام فتنے کے دور میں خصوصی طور پر اسلام دینی تعلیم اور تربیت کا خاص فکر کرنی چاہیے. صرف تعلیم سے کچھ نہیں ہوتا، تعلیم حاصل کرنے سے انسان فریضہ کو ادا کر لیتا ہے، لیکن اس کا پورا فائدہ اور جو چاہا جاتا ہے تعلیم سے وہ اس کا پورا فائدہ اس وقت ملتا ہے جب تربیت بھی ہو، ساتھ میں اسلام بھی ہو، تربیت بھی ہو. وہ عمل کے ساتھ میں بھی تربیت ضروری ہے اور تعلیم کے ساتھ میں بھی تربیت، محنت کے ساتھ میں بھی تربیت اور اصلاح ضروری ہے. تو اس لیے اپنے بچوں کی ایمان کی حفاظت کریں. علماء نے لکھا کہ 2 وجہ سے ارتداد پھیلتا ہے، لوگ مرتد ہو جاتے ہیں، نسلیں ایمان بیچ دیتی ہیں چھوٹے چھوٹے دنیاوی فائدوں کے لیے، پیار محبت کے چکر میں، ڈیوٹی جاب کے چکر میں، یا اور کسی دنیاوی چھوٹے موٹے اغراض کے چکر میں. 2 وجہ اس کی بتائی، ایک تو فقر و فاقہ، بے روزگاری، فقر و فاقہ، کام دھندہ نہیں، کوئی سورس آف انکم نہیں. اب کیا ہے، ایمان والے بندے بندیاں جو بے روزگار ہوتے ہیں یا ان کا کوئی انتظام کرنے والا نہیں ہوتا، اس کا تو حل اسلام نے زکوٰۃ اور فطرہ اور صدقہ کے ذریعے سے ایمان والوں کے ذمہ رکھا ہے کہ اسلام نے زکوٰۃ کا نظام اور سسٹم کو رکھا ہے، اس لیے کہا ہے کہ مسلمانوں کے اندر سے پرماننٹلی جو ہے غربت مٹ جائے، ختم ہو جائے. بھکاریوں کو بڑھاوا نہیں دینا ہے، بھکاریوں کو ہر سال وہی زکوٰۃ دینے والے کے اسی کیٹیگری میں چھوڑنا ہے، بلکہ ایسا پراپر طریقے سے انتظام کرے کہ اس سال زکوٰۃ دینے والا ان کے لیے ایسا مل بیٹھ کر کے سوچ کر کے ایسے کوئی شکل ان کا سورس آف انکم بنائے، ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرے جس کے ذریعے سے آئندہ سال وہ دینے والے کیٹیگری میں آ جائے. ایک تو ارتکاب سے بچانے کی یہ چیز، زکوٰۃ کا پراپر طریقے سے مستحق لوگوں کو صحیح طریقے سے ترتیب سے دینا. دوسرا جہالت، ایک تو غربت اور دوسرے جہالت، اللہ کون، نبی کون، اسلام کیا، آخرت کیا، کچھ نہیں جانتے ہیں. بس کسی کو گھر میں بلا لیا، ٹیوشن کرا دے کہ میرا بچہ بھی نہیں مطلب قرآن کریم ختم کر لیا، نہ اس کو نماز کے فرائض پتہ ہے، نہ دعائیں درود پتہ ہے. یہ تو ایک دم بیسک اور چھوٹی سی چیز ہے. پتہ ہی نہیں کہ عقیدہ کہتے کس کو ہے، اللہ کے ساتھ کیا عقیدہ رکھنا ہے اور کیا عقیدہ نہیں رکھنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہمارا تعلق اور محبت اور عقیدہ کیسے ہو کیسے نہ ہو، یہ سب چیزیں عقائد کا علم، فقہ بھی، مسائل بھی، فقہ بھی اور بہت کچھ چیزیں، سنت بھی، احادیث بھی، بہت کچھ سیکھنا ہے. اس کے لیے اگر یہ نہ ہوگا تو ہمارے بچے ذہنی اعتبار سے مرتد ہو جائیں گے، صرف زبان نام کے مسلمان رہ جائیں گے، نام کے مسلمان، پیپر میں کاغذات میں مسلمان، دل اور دماغ مرتد ہو چکا ہو. اس لیے مکتب کا، مدرسے کا ایڈمیشن کا یہ وقت ہے. اپنے بچے جو اچھے سے بول چال شروع کر کے 4-5 سال کے بچے، ان کو بچپن سے ہی تعلیم دیں، مدرسے میں بھیجیں، ایڈمیشن کرائے اور پھر اپنے گھر میں بھی صحیح تعلیم اور تربیت کا انتظام کریں. اللہ جو